انا کفیناک المستہزئین۔ پوری کائنات میں سے اللہ تعالیٰ کو عموماً تمام انبیاء کرام کی عزت اور خصوصاً اپنے محبوب کی عزت بڑی عزیز ہے۔ غیرت خداوندی اس میں ذرا بھی تنقیص کو برداشت نہیں کرتی۔ سویڈن کے بدنام زمانہ کارٹونسٹ جس نے توہین آمیز خاکے بنا کر پوری امت مسلمہ کے دل چھلنی کیے تھے، آج اس خس ناپاک سے خدا کی دھرتی پاک ہو گئی ہے۔ اس کی ذلت آمیز اور بے چارگی کی موت کو دیکھ کر قرآن کریم کی ایک صورت کا مضمون گردش کرنے لگا اور سارا پس منظر گھومنے لگا، اور وہ صورت ہے سورۃ اللہب جو آخری پارے میں ہے۔ اللہ کے نبی کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، یہ 10 بھائی تھے، ان میں سے ایک عبد العزیٰ بھی تھا جس کو ابو لہب کہتے تھے۔ یہ آپ کا سگا چچا تھا، مگر مخالفت اور دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ کوہ صفا پر اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا، لوگوں کو بلایا، تو تقریباً 40 لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے ان کو دعوت دی تو ان میں ابو لہب بھی تھا، یہی چچا۔ کہنے لگا تباً لک الہٰذا جمعتنا۔ اس نے اللہ کے رسول کو عجیب بات کی اور اپنے انجام کو بھول گیا۔ کہا آپ کی ہلاکت ہو، کیا آپ نے اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے انہی الفاظ میں اس کا رد کرتے ہوئے سورۃ اللہب نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ خود ہلاک ہو۔ ہاتھوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ پتھر بھی مارا، جس سے آپ کی ایڑی مبارک زخمی ہو گئی تھی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی، تو ادھر سے رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، عتبہ اور عتیبہ۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ وہ باپ کے کہنے پر رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور دونوں نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اس وقت رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ تو ان میں جو عتیبہ تھا اس نے طلاق بھی دی اور اللہ کے رسول کی توہین بھی کی، جس سے آپ رنجیدہ خاطر ہوئے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے اس عتیبہ کو ایک بد دعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ تو ابو لہب نے قافلہ کے ساتھ ایک مرتبہ شام کا سفر کیا، اس میں اپنے بیٹے عتیبہ کو بھی ساتھ لیا، اور اپنے بیٹے کی فکر پہلے سے تھی اس کو، مگر درمیان میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور بیٹے کی حفاظت کے لیے پورے قافلے کے سامان کو جمع کر کے ایک جگہ ڈھیر لگا دیا۔ وہ ٹیلا سا بن گیا اور اپنے بیٹے کو اوپر سلایا اور باقی قافلے والے سامان کے ارد گرد سو گئے۔ اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، چنانچہ اللہ نے ایک شیر بھیجا جس نے آ کے سب کو سونگھا اور کسی کو کچھ نہ کہا۔ آخر میں اس نے چھلانگ لگائی اور اسی ٹیلے کے اوپر چڑھ گیا جہاں پر عتیبہ سویا ہوا تھا۔ بس اس کو دیکھتے ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب عتیبہ مرنے لگا تو زبان سے آخری الفاظ بھی کہے کہ میں نے کہا تھا کہ محمد سب سے زیادہ سچے ہیں۔ اس کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب میں اس بد دعا سے بچ نہیں سکتا۔ اور ابو لہب بھی کہنے لگا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ محمد کی بد دعا سے اس کو چھٹکارا نہیں ہو سکتا، مگر بدبختی کی انتہا ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں دل سے مان رہے ہیں کہ محمد کی بد دعا لگ کر رہے گی، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، مگر پھر بھی حق کو قبول نہ کیا۔ یہ تو اس بیٹے کا انجام ہوا، مگر اس کے باپ کا کیا انجام ہوا جس کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی؟ غزوہ بدر کے 7 دن کے بعد ابو لہب کے جسم میں ایک پھوڑا نکلا اور وہ اس قدر بگڑ گیا کہ لوگ اس کے قریب نہیں آتے تھے، اور اپنے عقیدے کے مطابق یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس کے قریب جائیں گے تو یہ بیماری ہمیں لگ جائے گی۔ اس لیے وہ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مر گیا اور 3 دن تک اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہی۔ آخرکار لوگوں نے ابو لہب کے بیٹوں کو تانا دیا اور کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے، اس کو دفن تو کر دو۔ تو انہوں نے لکڑی سے دھکیل کر باپ کی لاش کو گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے پتھر بھر دیے، اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے باپ کی لاش کو دیوار کے ساتھ سہارا لگا کے بٹھا دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی، اور وہ ابو لہب اسی کے اندر دب گیا۔ یقیناً اللہ کا کلام سچا ہے، ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم ہی استہزاء کرنے والوں کو، ایسے لوگوں کو نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔
ان کی ذلت امیز موت کے وقت فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا جو مال تھا اور اس کی کمائی تھی، اس کی اولاد تھی، ان میں سے کسی نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ اور آج کا موزی کارٹونسٹ، اس کو بھی سخت سیکورٹی میں ہونے کے باوجود کوئی فائدہ نہ ہوا اور ذلت سے جل کر خاکستر ہو گیا۔ اور یہ تو دنیا کا حال ہوا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ سیصلی نارا ذات لہب، ایسی آگ میں داخل ہوں گے جس کی لپٹیں بہت بڑی بڑی ہوں گی، آگ شعلے مار رہی ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کی قسمت میں دنیا کے اندر بھی آگ اور آخرت کے اندر بھی آگ ہے۔ اور اس مسئلے میں خدا تعالیٰ کی ذات اور امت مسلمہ اتنی نازک کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی ذات ایسی ہوتی ہے جو کسی بھی توہین، تنقیص یا برے سلوک کی محل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان چیزوں کا محل وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی عیب ہو۔ مگر نبی کی ذات تو ایسی ہے جس کے اندر اللہ نے ہر قسم کی خوبیاں، ہر قسم کی صفات رکھ دی ہیں۔ کوئی کمی، عیب یا خامی ڈھونڈنے سے بھی انسان کو نہیں ملتی نبوت کی ذات میں کہ جس کی وجہ سے نبی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات بھی اس میں بڑی نازک ہے، اور امت مسلمہ بھی بہت زیادہ اس میں نازک ہے۔ تو یہ سورۃ اللہب جو ہے، ابو لہب کی ذہنیت کے لوگوں کو قیامت تک کے لیے پیغام دے رہی ہے کہ ان شریروں کو اللہ ہمیشہ ذلیل و رسوا کرتا رہے گا اور ان کو سزا دے